انسان دوبارہ سے جس مشن کے تحت چاند کی طرف جا رہا ہے، اس مشن کا نام آرٹیمس ہے۔ یہ امریکی خلائی ادارے ناسا کا مشن ہے، جس میں سے یورپی، کینیڈین اور جاپانی خلائی اداروں کا تعاون حاصل ہے۔ اس سلسلے کا پہلا انسانی مشن آرٹیمس 2 ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی خلائی ادارہ ناسا اتنا زیادہ پیسہ لگا کر چاند پر کیوں جا رہا ہے؟ تو اب ناسا وہاں پر مستقل انسانی قیام، سسٹینیبل پریزنس چاہتا ہے۔ چاند کو ایک پڑاؤ کے طور پر استعمال کیا جائے گا تاکہ وہاں سے مریخ تک جانے کی ٹیکنالوجی اور مہارت حاصل کی جا سکے۔ آخری بار انسان دسمبر 1972 میں اپولو 17 کے ذریعے چاند پر اترا تھا۔ اپولو مشن کی ہسٹری دیکھیں تو یہ 1969 سے 1972 تک رہا۔ اپولو مشن امریکی خلائی ادارے ناسا کا وہ مشن تھا جس کے ذریعے وہ پہلے انسانوں کو چاند پر لے جا چکا ہے۔ کل 12 خلاباز چاند کی سطح پر چل چکے ہیں۔ انہوں نے وہاں سائنسی آلات نصب کیے، چاند کے زلزلوں کا مطالعہ کیا اور شمسی ہواؤں کے نمونے لیے۔ اپولو مشن کے دوران خلاباز چاند سے تقریباً 382 کلوگرام چٹانیں، مٹی اور نمونے زمین پر لائے، جن پر آج بھی تحقیقات جاری ہیں۔ اب ایک دوسرا سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ 1970 کی دہائی کے بعد انسان نے اتنے لمبے دورانیے کے لیے دوبارہ سے چاند پر جانے کا کیوں نہیں سوچا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ بجٹ ہے۔ اپولو مشن اتنے زیادہ مہنگے تھے کہ انہوں نے امریکہ کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا، یعنی کہ یہ امریکی بجٹ کا تقریباً 4% حصہ تھا۔ اس وجہ سے اس وقت وقتی طور پر انسان کے چاند پر جانے والے مشنز کو روک دیا گیا تھا، کیونکہ مقاصد پورے ہو گئے تھے اور بعد میں ترجیحات بھی بدل گئی تھی۔ اس کے علاوہ سرد جنگ کا بھی خاتمہ ہوا تھا، روس اور امریکہ کی دوڑ ختم ہو گئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناسا نے اپنی توجہ اسپیس سیٹل اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی طرف موڑ دی تھی۔ اتنے لمبے دورانیے کے بعد آج یعنی کہ پاکستانی وقت کے مطابق 2 اپریل 2026 کو ناسا نے اپنا ایک دوسرا مشن آرٹیمس 2 چاند کی طرف بھیج دیا ہے۔ اس مشن پر پاکستانی روپوں کے مطابق 26,000 ارب ڈالر کا خرچہ ہوا، جبکہ ڈالرز کے اندر 93 ارب ڈالرز کا خرچہ ہوا۔ اتنی بڑی لاگت کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ یہ مشن چاند کے قطب جنوبی یعنی کہ ساؤتھ پول پر پانی یا برف کی تلاش کرے گا۔ اس کے علاوہ وہاں پر انسانی بیس یعنی کہ کیمپ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا، اور اسی طرح مستقبل میں مریخ پر مشن بھیجنے کی تیاری اسی کے ذریعے ہوگی۔ اس مشن کے اندر SLS اسپیس لانچ سسٹم استعمال ہو رہا ہے، جو کہ اپولو کے سیٹن 5 سے 15% زیادہ طاقتور ہے۔ یہ مشن پاکستانی وقت کے مطابق 2 اپریل 2026 کو چاند کی طرف جا چکا ہے۔ آرٹیمس 2 مشن تقریباً 10 دن کا ہوگا۔ یہ مشن چاند کی سطح سے تقریباً 10,300 کلومیٹر دور سے گزرے گا۔ یہ چاند پر اترے گا نہیں، بلکہ اس کے گرد چکر لگا کر واپس آئے گا۔ اس کا مقصد اورائن کیپسول کے لائف سپورٹ سسٹمز اور انسانوں پر گہری خلا کے اثرات کو ٹیسٹ کرنا ہے، تاکہ اگلے مشن میں بحفاظت چاند پر اترا جا سکے۔ چاند کا چکر لگانے کے بعد کیپسول پیسیفک اوشن میں گرے گا۔ پورا سفر 10 سے 21 دنوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ آرٹیمس 2 کے کامیاب ہونے کے بعد آرٹیمس 3 روانہ ہوگا۔ امید کی جاتی ہے کہ سال 2026 کے آخر تک آرٹیمس 3 مشن بھی چاند کی طرف لانچ ہو جائے گا۔ یہ وہ تاریخی مشن ہوگا جس میں پہلی خاتون اور پہلا غیر سفید فام شخص چاند کی سطح پر قدم رکھے گا۔ دوستوں، آرٹیمس مشن صرف ناسا کا مشن نہیں ہے، یہ انسانیت کی ہمت کی کہانی ہے۔ 50 سال پہلے ہم چاند پر گئے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن اب ہم جا رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم وہاں رہ سکتے ہیں۔ جب آپ آج رات چاند کو دیکھیں تو یہ یاد رکھیں کہ بہت جلد وہاں دوبارہ انسان موجود ہوں گے، جو ستاروں کی طرف دیکھ کر مریخ جانے کے خواب بن رہے ہوں گے۔ اگر آج کی یہ ریسرچ آپ کو پسند آئی اور آپ بھی خلا کے ان رازوں کو میرے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل شاکر انسائٹ کو سبسکرائب کر کے اس سفر کا حصہ بنیے، کیونکہ یہ سفر ابھی تو شروع ہوا ہے۔